صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. یہ دین اسلام چند بڑے اہم شعبوں پر مشتمل ہے. اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حدود، قصاص، تعزیرات وغیرہ. یہ دین اسلام کے اجزائے ترکیبیہ ہیں. ان تمام شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کو ہے. اعتقادات کا کیا معنی؟ کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. جب انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، عمل بے شک مختصر کرتا ہے، پروردگار ذوالجلال اس بندے کو بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن جب بندے کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بندہ عمل کتنا ہی خوشنما اور قیمتی کیوں نہ کرے، پروردگار کی جانب سے اس عمل پر بندے کو کچھ بھی نہیں ملتا اور اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کا وزن مچھر کے بل کے برابر بھی نہیں ہوتا. قرآن ابھی شاہ پروردگار نے فرمایا، میرے بندوں میں تمہارے ہر کسی گناہ کو معاف فرما دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک کی وجہ سے بندے کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو تمام شرکوں کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کو ہے. عبادات کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ سارے کے سارے عبادات کے دائرے کے اندر شمار ہوتے ہیں. عبادات کے اندر نماز کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا جائے. چنانچہ قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرتی ہے. قرآن عظیم الشان کے بالکل اوائل میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتی ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اپنے مال سے میرے راستے کے اندر یہ حضرات خرچ کرتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نماز کے بعد اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی جو صفت بتلائی ہے وہ متقین کی صفت بتلائی ہے. قرآن عظیم الشان کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کا گھر نہ کیا کر. اللہ کے راستے میں ایک دے گا، اللہ تجھے 10 گنا عطا فرمائیں گے. تو ایک خرچ کرے گا، اللہ 700 گنا عطا فرمائیں گے. بلکہ میرے اللہ نے تو یوں فرما دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جب بھی کوئی بندہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے میں بڑھا چڑھا کر اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں یہی چیز پائی جاتی ہے. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کا خون مانگا تو صحابہ کرام نے اپنے خون کا نذرانہ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ پیش کر دیا. جب نبی علیہ السلام نے مال کی قربانی مانگی، صحابہ کرام نے گھر کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جب نبی علیہ السلام نے اولاد کی قربانی مانگی، صحابیات اپنے بچوں کو اٹھا کر میرے محبوب کی جھولی کے اندر لے کے آ جاتی ہے. آپ کی جھولی کے اندر چھوٹے معصوم بچوں کو ڈال دیتی ہے. جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ بیویوں کو چھوڑ دو، اپنے والدین کو چھوڑ دو، صحابہ کرام ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے.
کے غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آج اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو صحابہ کرام اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جیسا کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر میرا اللہ فرماتے کہ مال خرچ کرو، اللہ کتنا مال خرچ کرے، میرا اللہ فرماتے اپنی گنجائش ہے، میرے راستے کے اندر جانور کا خون بہا دو، بڑے جانور کے اندر ایک حصہ لے لو، چھوٹے جانور کی قربانی پیش کر دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے بندے تھوڑا سا مال قربان کر دے، یہ 10 ذی الحجہ 11 اور 12 ذی الحجہ تجھے ملے گا کیا؟ میرا اللہ فرماتے کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتی ہے میں ان بالوں کے برابر تمہیں نیکی عطا فرما دوں گا۔ اس جانور کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ گے